بسکٹ چوری تک کے وہ کیس بنائے گئے ہیں. تو یہ تو ایک لافنگ میٹر جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے، قتل، بسکٹ چوری، موبائل چوری، یہ ان کو ایک نیا مفروضہ ملا ہوا ہے. تو اس کے سلسلے میں ہم لوگ یہاں پہ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی خواتین و حضرات، اس وقت ہم لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر کھڑے ہیں. یہاں پہ 2 دن پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان اور ہم سارے ساتھی یہاں پہ موجود تھے. یہاں پہ ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب، سیما بیہ صاحبہ، میجر صاحب ہیں، باقی سارے ہمارے ساتھی موجود ہیں. اور جس وقت ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے 2 دن پہلے بھی، تو چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہم لوگ پیش ہونا چاہ رہے تھے، پر وہاں پہ وہ چند منٹ پہلے وہ چلے گئے تھے یہاں سے، جمعے کا دن تھا. اس وقت ہم لوگ آئے ہیں کیونکہ ہماری پٹیشن جو ہے وہ ریسیونگ ان کی ہو گئی ہے، ڈائری نمبر ہو گیا پر فکس نہیں ہوئی ہے. تو ابھی ہم لوگ جا کے پوچھ رہے ہیں کہ فکس ہونے کی وجوہات کیا ہیں. آپ کو یاد ہو کہ پیچھے بھی ہم لوگ جب اسی ہائی کورٹ میں آئے تھے تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے وہ کیس سنا تھا، اور انہوں نے پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ایک طریقہ کار سے ہوتا تھا، وکلاء جاتے تھے اور سیاسی لیڈران بھی ملتے تھے، فیملی ممبران ملتے تھے. ایک طریقہ کار تھا اور کوئی زمین آسمان اوپر نیچے نہیں ہوا. اور جو ایک شخص کا حق ہوتا ہے جس کو جیل کے اندر رکھا گیا ہو، اور بالخصوص وزیر اعظم عمران خان صاحب یا بشریٰ بی بی، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود الرشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، عمر چیمہ صاحب، حسان نیازی صاحب، سالار خان، اس وقت ہماری بہن عالیہ حمزہ صاحبہ بھی، اور ساتھ ہمارے بلوچستان سے ترین صاحب، یہ ہمارے صدام ترین، یہ سب کے سب سیاسی پریزنرز ہیں. اور یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسے کیس میں ملوث نہیں ہے دہشت گردی کے یا اور کوئی، یہ تو فرضی کیسز ہیں. ابھی بحیثیت اپوزیشن لیڈر مجھ پہ بھی بسکٹ چوری تک کے وہ کیس بنائے گئے ہیں. تو یہ تو ایک لافنگ میٹر جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے، قتل، بسکٹ چوری، موبائل چوری، یہ ان کو ایک نیا مفروضہ ملا ہوا ہے. تو اس کے سلسلے میں ہم لوگ یہاں پہ آئے، اور ہم لوگ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اور کیا کریں گے؟ ہم لوگ کوئی گورلا فورس تو نہیں ہے کہ RPG-7 یا M72A2 راکٹ لانچرز کے ساتھ کہیں پہ ہم لوگ جائیں. ہم لوگوں نے دروازے ہی کھٹکھٹانے ہیں عدالتوں کے، اور ان سے استدعا کرنی ہے کہ ہمارا جمہوری حق ہمیں ملنا چاہیے. ہم لوگ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، اور میں بار یہ ریپیٹ کرتا ہوتا ہوں کہ آپ آرٹیکل 7 آئین کا پڑھیں تو اس پہ واضح طور پہ ریاست کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ریاست مخالف نعرے یا ریاست مخالف باتیں کرنی، تو ان کو میں کہتا ہوں، ان عقل کے اندھوں کو، کہ بھائی جان ذرا مطالعہ کر لیا کرو آئین کا، اچھا ہوگا آپ ساروں کے لیے. کوئی پڑھ بھی لیں گے، کوئی سیکھ بھی لیں گے اس آئین سے. 73 کا آئین ہے، آرٹیکل 7، اس میں واضح طور پہ ریاست کی ڈیفینیشن یہ ہے، تشریح، کہ ریاست ہوتا ہے مجلس شورا، نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی، وفاقی حکومت، صوبائی اسمبلی، صوبائی حکومتیں، وہ ادارے جو کہ ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. ان کے نیچے جو ریاست کے اوزار ہوتے ہیں ان میں آتی ہے کوسٹ گارڈ، پولیس، فائر بریگیڈ، مسلح افواج، انٹیلیجنس ایجنسیاں، پولیس فورس، یہ سارے رینجرز. سو لہٰذا اوزار جو ہیں وہ اٹھ کے اپنے آپ کو ریاست کا لبادہ نہیں اوڑھ سکتی ہیں. ریاست کیا ہے؟ تو ہم لوگ ہیں. بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں ریاست کا حصہ ہوں، کوئی رینجر یا اور کوئی وہ ریاست کا حصہ نہیں ہے. اس نے ہماری بات ماننی ہوتی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ڈانگ سوٹا ان کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ ریاست بن گئے ہیں. وہ تو پھر قبضہ گروپ ایک ہو جاتا ہے نا، وہ تو پھر نہ آئین مانتا ہے، نہ کوئی اور مانتا ہے، نہ دنیا مانتی ہے. تو یہ وہ حقائق ہیں اور یہ چیزیں. اور یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، تقریباً 3 مہینے سے وہ میرے سیاسی لیڈر ہیں، میرے قائد ہیں، ان سے ملاقات کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی. ہمارے وکلاء حضرات کو بھی بہت سارے ان کو نہیں دی جا رہی. فیملی ممبرز کی مہینے ڈیٹ سے نہیں ملاقات ہوئی، ان کے اپنے بچوں سے 2 مہینے سے بات نہیں ہوئی. تو یہ سراسر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں.